اب آپ دیکھ لیں معاشرے کو، معاشرے میں جب بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز کا تو فساد کیا ہوگا؟ اب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کوئی کام کرانے چلے جائیں، وہ کہہ رہا باہر کھڑا ہو اس سے کام کراؤ، ایجنٹ کے ذریعے کام ہو، سیدھا کام ہی نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، جوتے کے ساتھ ہیں آپ، کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان بیلنس۔ حرام لقمہ جب آتا ہے، یعنی حرام لقمہ انٹر ہوتا ہے، حرام ہے نا، حرام انٹر ہوتا ہے، حرام لیتا ہے، حرام نکلتا باہر کیسے؟ نشے، شراب، کرپشن، اولاد پہ اثر پڑتا ہے، معاشرہ سے چلتا ہے۔ ایک فساد پوری سوسائٹی کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایسے انبیاء کو اللہ نے نہیں بھیجا کوئی ایسے، انہوں خدا کو کیا تھا اسے ناپنے تولنے میں، خدا کو کیا تھا ناپنے تو بھائی جیسے بھی ناپتے ہیں، نہیں، جا کے روکو ان کو، یہ صحیح کریں گے تو سب معاشرہ بیلنس ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ معاشرے میں فساد ہے، مفسد، 3 کیٹیگریز ہیں آخری زمانے کی نشانیوں کی، 3 کیٹیگریز ہیں جو علماء کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز فزیکلی خطے کے اندر تبدیلی، یعنی جو خلیج فارس ہے، یہ جو پورا خطہ ہے جس میں ایران، عراق، لبنان، سیریا، یہ ایک جو خطہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آخری زمانے کی حدیثوں کے مطابق۔ یہاں پر فزیکلی چینجز آئیں گی، سفیانی کا خروج ہے، یہ ساری چیزیں اسی خطے کے اندر ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے آخری زمانے کا۔ دوسرا حصہ جو نشانی اور شرائط کو بیان کر رہا ہے وہ فساد کا ہے، پوری دنیا میں فساد ہوگا۔ مفسدین، فساد یعنی فساد سے مراد نہیں ہے کوئی 2 آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ والا فساد اردو والے معنوں میں نہیں ہے، یہ فساد عربی کے اندر اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے، یعنی ہرج اور مرج ہوگا، یعنی خاندانی فساد ہوگا، اقتصادی فساد ہوگا، کمیونٹیز کے اندر مشکلات ہوں گی، جینڈرز پرابلم ہوں گی، ایجوکیشن مشکلات ہوں گی، یعنی جو سوچ سکتے ہیں سب کچھ ہوگا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کون سی برائی، مصیبت، مشکل نہیں جو کسی اور امتوں میں ہوتی تھی؟ پوری انسانیت میں، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت۔ تیسرا جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، جو تیسرا حصہ ہے، یعنی سیلاب آئیں گے، بارشیں، طوفان، زلزلے، بیماریاں، وبائیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں جو تیسرا ڈیزاسٹر ہے، تیسرا یہ کنیکٹڈ ہے دوسرے والے سے، یعنی جب معاشرے میں فساد بہت زیادہ ہوگا بیماریاں بھی پھیلیں گی، طوفان زلزلے بھی آئیں گے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فساد نیچر کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ لوگ، یعنی جہاں گناہ ہو رہے ہوں اس فضا کے اندر بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں حاکم مفسد ہو، حاکم، وہاں وہ کیفیت نہیں ہوتی جہاں حاکم عبادت گزار ہو، یعنی فضاؤں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ درک جب تک آپ نے کیا نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، ہر جگہ اترتا ہوں، ہر جگہ رہتا ہوں، لیکن جب ایک ایسے اسٹیٹ میں آتا ہوں کہ جہاں ایک مجتہد سسٹم کو چلا رہا ہے، جو خود تہجد کی نماز پڑھتا ہے، سیرت ائمہ پہ عمل کرتا ہے، اور اس کرونا کے اندر اکیلا ماسک پہن کر امام بارگاہ میں مجلس سن رہا ہے، اس کی جو کیٹیگری ہے اس کی فضاؤں میں بھی عقل رشد کرتی ہے۔ ایسے نہیں ٹیکنالوجی بنا لی انہوں نے کہ دنیا کی ٹیکنالوجیاں فیل ہو گئی ہیں ان کے سامنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فضا چینج ہے۔ اگر گھر کا باپ اچھا ہو تو اولاد کے اوپر اور لقمے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ ایسے لے لیں، باپ بھی تو ولی ہے نا گھر کا، اگر باپ صحیح ہے، حلال کماتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے اس کی اولاد کے اوپر؟ تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں، حاکم کی وجہ سے کمیونٹی میں فساد ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنے فساد ہیں یہ کیوں ہے؟ ڈیزاسٹر کیوں ہے یہ؟ مطلب بارشیں روکنا مشکل ہے، جاپان میں زلزلے اتنے آتے ہیں، پوری دنیا میں لندن میں پتہ نہیں کتنی بارشیں ہوتی ہیں، سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرا چیز ہونا ایک الگ بات ہے کہ جو ایکسٹرا ہو گیا، لیکن کچھ تو سسٹم ہو۔
فساد ہے، اقتصادی فساد ہے، پھر لوگ مر رہے ہیں، لوگ جی رہے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے، حکمراں بھی وہی کہتے ہیں، کون جو امیر شام کہتا تھا خدا کی مرضی ہے، مارنا مر رہا، وہ تو ہر چیز خدا پہ ڈال دیتے تھے، آسان ہے نا خدا پہ ڈال دیتے، اللہ چاہتا ہے مر گیا، تم نے ایسا حال کیا تو وہ مر گیا نا۔ عزیزان محترم، اس فساد کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فساد اتنا چلتا ہے، اور یہ جو حکمراں حاکم ہوتا ہے یہ انبیاء کی تعلیمات سے دور کرتا ہے، یزید نے یہ کیا، نبی کی تعلیمات سے دور کیا۔